بدل گیا. مگر جب شکر نعمت سے جبھی بندگی یہ سچی بندگی ایک شریفانہ عبادت ہے. جب مانو اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے پرمپتا پرماتما کے سمیپ میں کر دیتا ہے کہ پرماتما نہ تو مجھے سورگ چاہیے نہ نرک چاہیے. سورگ اور نرک کی کامنا ہم میں نہیں ہے. جیسا کہ گیتا کے اندر میں بھی یوگیشور کشن نے بھی اپدیش دیا ہے ماں پھلیشو کداچنا، پھل کی آشا نہ رکھتے ہوئے کاموں کو کرنا. آریہ لوگوں نے بھی اس کو جیون میں اتارا ہوا ہے. اسی کا نام ادن نمم ہے. آہوتی ڈالتے تمام ادن نمم کا ہی اچارن کرتے ہیں. یہ میرا نہیں ہے کہ سمرپت بھاو سے اگر کوئی عبادت کرے تو وہ سچی بندگی ہے. اس کے لیے ہمارے اپنشد کاروں نے بہت سندر ڈھنگ سے دنیا والوں کو سمجھانے کا پریاس کیا کہ اے مانو پرماتما کا عبادت کر رہے ہو، پرماتما کی اپاسنا کرنا چاہتے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، سنتشٹ کرنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے، تو پرماتما کے ساتھ ان باتوں کا لاگو ہونا کداپی سمبھو نہیں. کیوں؟ بولے ادھارن کے روپ میں جیسا تمہارا ہاتھ ہے، ہاتھ جس کام کو کرتا ہے اس کام کو کرنا بند کر دے اور آتما سے کہے کہ میں ہاتھ ہوں، تمہارا شریر کام ہوں، میں جس کام کو کرتا ہوں اس کو میں بند کرتا ہوں. تو آتما کہتی ہے ابھی ابھی بند کر دو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے. دنیا میں جاؤ بہت سارے لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی ہاتھ جن کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ آدمی دنیا میں سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے. ٹھیک یہی پرمان ہے کہ ہاتھ کے نہ رہنے سے آدمی کا جیون کرنا، سانس لینا سمبھو ہے. پاؤں کام کرنا بند کر دے، آتما سے کہے کہ میں چلنا بند کر دیتا ہوں، تو اپنا شریر کو سنبھالو. آتما کہتی ہے ابھی ابھی چلنا بند کر دو. دنیا میں بہت سارے لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس پاؤں نہیں ہے. ٹھیک یہی پرمان آنکھ کا بھی ہے. آنکھ دیکھنا بند کر دے اور آتما سے کہے کہ میں دیکھنا بند کر دوں، تو آتما کہتی ہے ابھی ابھی دیکھنا بند کر دو. دنیا میں بنا آنکھ والے لوگ ہیں، پرکھا چکشو نابینا لوگ بھی جی رہے ہیں. اگر کان سننا بند کر دی تو آتما کہتی ہے دنیا میں بہرے لوگ بھی جی رہے ہیں. زبان بولنا بند کر دی تو آتما کہتی ہے گونگے لوگ بھی جی رہے ہیں. کہنے کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ پھول شریر کا اگر کام کرنا بند ہو گیا تو آتما کا کچھ نہیں بگڑا. لیکن ذرا یہ اندازہ لگانا کہ آتما اگر اس پھول شریر سے یہ کہنا پرارمب کر دے کہ میں آتما ہوں، آتما جس کاریہ کو میں انجام دیتی ہوں اس کام کو میں کرنا بند کر دوں، تم اپنے شریر کو سنبھالو، تو کیا ہونا ہے دشا؟ سب کا کام بیکار ہونا ہے، سب کا کام تمام ہو جانا ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رام نام ست ہو جائے گا، پر رام نام ست تو ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، سب جگہ ہونا چاہیے. پر ہندوؤں نے فٹنگ غلط بنا رکھا ہے کہ رام نام ست کہاں ہے؟ بولے مردوں کے ساتھ ہے. وواہ منڈپ میں بولے بالکل است ہے. وواہ منڈپ میں کوئی جا کر کے کہے رام نام ست ہے، ایک بھی جھاڑو نیچے نہیں گرائیں گے، سب کہنے والے کی پیٹ میں گرنا چالو ہو جائے گا. تو اس طریقے سے فٹنگ غلط ہے. تو سب لوگوں نے، چاہے وہ قرآن والا ہو، چاہے وہ بائبل والا ہو، چاہے وہ رامائن مہابھارت والا ہو، قرآن والا ہو، جتنے بھی والے ہیں سب نے فٹنگ غلط بنایا ہے. اور غلط فٹنگ ہونے کے کارن ہی شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے. جو ایشور سے ان کا کوئی بھی سمبند اور سمپرک نہیں ہے. ایشور کو یہ جانتے تھے نہیں ہے، کیول ایشور کے نام سے ہی ماحول کر رہے ہیں، ایشور کے نام سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی کارن بنا کہ پرماتما کا کام مانو ماتر کو جوڑنے کا ہے. پرماتما کا کام مانو کو مانو سے جدا کرنے کا نہیں. لیکن قرآن اور بائبل کو آدو پاند پڑھنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ قرآن اور بائبل کے دوارا مانو اور مانو کے اندر نے بغاوت پیدا کیا ہے. مانو کو دشمن بنایا ہے. مانو کے ساتھ مانو کو دشمنی کرنے کے لیے ہی یہ سارے شکشا ہے. قرآن کے اندر میں تو انیک آیتیں ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ جب تک اللہ کا دین تمام دنیا میں پھیل نہ جائے کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ، کافر کے دل میں رغم ڈال دیتے، پردہ ڈال دیتے. کافروں کو جہاں پاؤ وہیں یاتنا دے دے کر کے مارو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس پرکار سے قرآن کے اندر میں انیک آیتوں کو رکھا ہے اور بتلایا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، کافروں کو آگے نکلنے مت دینا. فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاعْذُرْهُمْ وَاقْعُدْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اور کافروں کو جہاں پاؤ ہی قتل کرو، ان کو بندی بنا لو، جگہ جگہ پر ان کے ساتھ کر رہو، ان کو یاتنا دے دے کر کے، تکلیف دے دے کر کے مارو، جب تک کہ وہ مسلمان نہ بن جائے اور جب تک کہ وہ پشچاپ نہ کرے، اور اگر وہ توبہ کر لے، نماز پڑھ لے، زکات دے دے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور میں حیران اس بات سے ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے غیر مسلموں کو قتل کرا کر کے بھی کرانے والا اللہ اپنے کو رحم کرنے والا بتا رہے ہیں۔ میں حیران تو اس بات سے ہوں کہ کیا یہ اللہ کا کام ہے؟ اللہ کا کام مسلمانوں کے ہاتھ غیر مسلموں کو مارنے کا ہے؟ کیول اتنا ہی وَقَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَاحْذُرْهُمْ وَيَحْشُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفَوْا صُدُورًا قَوْمٌ مُبِينٌ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا اور تم لوگ ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تم لوگوں کے ہاتھ ارثات مسلمانوں کے ہاتھ انہیں سزا دلوانا چاہتے ہیں اور انہیں لالچت کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف تمہیں جیت دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کہنے کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ اللہ نے اسی پرکار سے مسلمان اور غیر مسلموں کو بانٹا ہے، تو اللہ کا کام اگر بانٹنے کا ہو بھلا تو پھر اس کو ایکتا میں لانے کا کام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس کو بانٹا ہو، تو اللہ نے جس کو مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کو ماننا چاہا اور اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ان کو ماننے کے لیے کہا، ان کی جہاد کرنے کے لیے کہا، تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ یہی کارن بنا کہ اللہ نے ایک دو جگہ نہیں، انیک جگہ قرآن کے اندر میں 6666 آیتوں میں سے 1000 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں کہ غیر مسلموں کو مارو، کاٹو، لوٹو، پیٹو آدی سی باتیں ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی سمپدا کو خرچ کرتے ہیں، دین کو پھیلانے میں گھر چھوڑ دیتے ہیں، وہی لوگ سفل ہے۔ جہاد بھی یہاں پر اسلام کو اسپیٹ کرنے کے لیے، یہ اسلام کو اسپیٹ کرانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے وستار کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس لڑائی کا نام ہی جہاد ہے۔ لیکن جماعتی اسلامی کے ساتھ اس سمے دلی مرکز میں ایک لگے ہوئے ہیں جن کا نام ہے نسیم الدین الغازی فلاحی، لکھتے اپنے کو، جو کو میں جانتا ہوں ہندو پریوار میں جس کا جنم ہوا، اگروال پریوار سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن کا تک انہوں نے نہیں جانا، عربی ویکرن کو نہیں پڑھا، گرامر کو نہیں پڑھا، اس نے جہاد کا ارتھ لکھا ہے جد و جہاد۔ تو میں نے ویکتیگت ان کو پत्र لکھ کر کے پوچھا کہ اگر جہاد کا ارتھ جد و جہاد ہے تو قتل کا ارتھ کیا ہے آپ کی درشٹی میں؟ آج تک جواب نہیں آیا، اور میں ان کو قیامت کے دن تک کے سمے دیا ہوں تو ہو سکے تو قیامت سے پہلے پہلے آج جواب دے دینا۔ اس پرکار سے قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور غیر مسلموں کو یعنی مانو سماج کو دو بھاگوں میں وبھاجت کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو تاکید کیا ہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ہیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا یوم الآخر وَيَعْذُرُهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ دِينِهِمْ أَيْدِيَهُمْ وَاحْشُرُوهُمْ صَاغِرِينَ، کہ قتل کرو ان کو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے اللہ پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، حرام کو حرام نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور جزیہ نہیں دیتے، وہ قتل کرنے کے یوگ ہیں۔ کیول اتنا ہی نہیں، اللہ نے ذکر فرمایا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ وَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَعْذُرُهُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم لوگ اس ابھیان میں شامل نہیں ہوتے ہو، اللہ تمہیں کٹھور سزا دیں گے۔ اب مسلمانوں کو بھی تاکید کیا ہے کہ اگر تم غیر مسلموں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتے ہو تو اللہ تمہیں سزا دیں گے۔